اور خاص اسرائیلی میڈیا کو چھوڑ کر پوری دنیا کی ساری میڈیا، حتیٰ کہ ہمارے ہندوستان کی وہ گودی میڈیا جو کہ بدنام زمانہ ہے، جس پر ہمارے ہندوستان کے بہت سارے لوگ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھی اب اس بات کا اقرار کرنے لگے ہیں کہ جنگ میں ایران امریکہ اور اسرائیل پر مکمل طور پر بھاری پڑ گیا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل اپنا چہرہ چھپا کر کے، اپنا چہرہ بچا کر کے اس جنگ سے کسی طرح نکلنا چاہتے ہیں۔ فیس سیونگ کا راستہ وہ تلاش کر رہے ہیں، وہ یہ راستہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہماری عزت بھی بچ جائے اور ہم اس جنگ سے نکل بھی جائیں، یعنی بربادی سے ہم بچ جائیں۔ جبکہ دوسری طرف مجتبیٰ خامنئی صاحب کا پہلا بیان اس جنگ کے دورانیے میں ایران کے سپریمو منتخب ہونے کے بعد، ایران کے رہبر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد انہوں نے جاری کیا، اور پہلے بیان میں انہوں نے بنیادی طور پر 3 باتیں کہی ہے، اور یہ کہا ہے کہ ان 3 باتوں پر عمل کیا جائے گا، اور ان 3 شرائط کے ساتھ ہی، ان 3 شرائط پر عمل کرنے کے بعد ہی جنگ بندی کے سلسلے میں کوئی راستہ اختیار کرنے کے سلسلے میں سوچا جا سکتا ہے، یعنی جنگ بند کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ ٹرمپ تو اپنی طرف سے بار بار یہ بیان دے رہا ہے کہ بھئی جنگ اب اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے، اب 1 ہفتے تک اور زیادہ جنگ چل سکتی ہے، اب اسرائیل کو اجازت ہے اس بات کی کہ وہ 1 ہفتے تک جنگ کو جاری رکھے۔ اس طرح کے بیانات وہ آئے دن جاری کر رہے ہیں۔ لیکن مجتبیٰ خامنئی نے یہ کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز کی جو کھاڑی ہے، وہ جو 37 کلومیٹر کا آبنائے ہے، پانی کا راستہ ہے، سمندر کا راستہ ہے، اس کو مکمل طور پر بند کر دیا جائے گا دشمنوں کے جہاز کے لیے۔ 1500 سے زائد جہازوں کو روک دیا گیا ہے اس پر۔ کسی طریقے سے ہمارے ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر صاحب نے 3 بار گفتگو کیا ہے عباس اراغچی صاحب سے، جب 2 جہاز وہاں سے ریلیز کیے گئے ہیں ان کے۔ اب یہ تو اسرائیل سے دوستی رچانے کے لیے جنگ شروع ہونے سے 1 دن پہلے، یعنی ان کی ودیش نیتی دیکھیے آپ، یہ مطلب کس طرح باہر ورلڈ میں چلنا ہے۔ اگر کسی سے دوستی بھی کرنی ہے تو سہج سہج کر کرنی ہے، اور دشمنی بھی کرنی ہے تو سہج سہج کر کرنی ہے۔ اب وہ کھلے عام دشمنی اور کھلے عام دوستی کا راستہ اختیار کر رہے، چلے گئے اسرائیل جا کر کے ہپی شپی اور گلے، اور وہ گلے ملنے والی ویڈیو کو آپ دیکھیں گے کہ ایک بار تو گلے مل رہا ہے، دوسری بار پھر زبردستی مل رہا ہے، وہ جو مودی جی کی ہماری عادت ہے۔ الغرض جا کر کے دوستی رچائے اور پھر جنگ شروع ہو گئی۔ اب ان کے تیل کے ٹینکرز کو روک دیا گیا ہے، گیس تو ان کے پاس آ نہیں رہی، گیس کے سلسلے میں پورے ملک میں مارا ماری ہے، تو اب پریشانی ہو رہی ہے۔ بھائی دوستی بھی کرو تو دیکھ کر کے کرو، صحیح سے کرو، فیوچر کو سوچ سمجھ کر کرو۔ الغرض یہ مجتبیٰ خامنئی نے یہ کہا ہے کہ اب امریکہ کو تاوان بھرنا پڑے گا، اسرائیل کو تاوان بھرنا پڑے گا، اس کے بعد صلح صفائی کی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ ابھی تک تقریباً 800 بلین کا نقصان ایران کو ہوا ہے، تو پہلے وہ بھرنا ہوگا، پہلے اس کو بھرو، اس کے بعد ہم گفتگو کے ٹیبل پر تمہارے ساتھ بیٹھنے کے لیے سوچ سکتے ہیں۔ مجتبیٰ خامنئی نے دوسری شرط یہ لگائی ہے، اور تیسری بات مجتبیٰ خامنئی نے اپنے اس بیان میں یہ جاری کیا ہے کہ شہیدوں کا انتقام لیا جائے گا، کہ ابھی تک جتنے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے اس کا انتقام لیا جائے گا۔ یعنی کسی بھی طریقے سے ایران پیچھے ہٹنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ ایران نے رات کو حملے کیے ہیں، 41ویں لہر، 42ویں لہر اور 43ویں لہر، یعنی 3 مرتبہ ایران نے حملے کیا، اور ان حملوں کو مشرق وسطیٰ میں کیا گیا ہے، اور وہ حملے اسرائیل پر ہوئے ہیں، حزب اللہ نے بھی حملے کیے ہیں۔ ان حملوں کی تھوڑی سی تفصیل ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سعودی عرب کے شیبہ آئل فیلڈ پر حملہ ہوا ہے، یعنی یہ تیل کا جو پورا سسٹم ہے اور تیل کا جو پورا کھیل ہے، حماس کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، اسی وقت اس تیل کو روک دینا چاہیے تھا، اور اسی وقت حماس کا ساتھ دے دینا چاہیے تھا، اور اسی وقت ان مظلوموں کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، تو یہ نوبت نہیں آتی۔ ان کی آہیں آسمانوں تک تو گئی ہے نا، عرش معلیٰ سے ٹکرائی ہے نا، بد دعائیں تو ان کی لگی ہے، تو اب تو تیل پروار ہوگا، لہذا شیبہ آئل فیلڈ پر حملہ ہو گیا۔ عراق کے عین الاسد پر حملہ ہوا ہے، 44 میزائل وہاں پر مارے گئے ہیں۔ ابھی اور بھی بہت ساری خبریں ہیں، اسرائیل پر تو بہت زبردست حملہ ہوا ہے، اور اسرائیل کو بہت زبردست طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ امریکہ کا ایک فوجی طیارہ KC-135، یہ فوجی طیارہ گر گیا عراق میں، یا ایران نے مار کر گرا دیا، کوئی نہ کوئی تو شکل ہوئی ہے، خبر مکمل طور پر واضح طور پر ابھی آنا باقی ہے، لیکن KC-135 طیارے کو گرا لیا گیا ہے، اور وہ طیارے میں جو لوگ سوار تھے وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اربل میں حملہ ہوا ہے، اور اربل کے اندر 6 فرانسیسی فوجی کو، یعنی فرانس کی جو فوج اربل عراق میں موجود تھی، 6 کو ہلاک کیا گیا ہے اور زخمی کیا گیا، ان میں سے بعض ہلاک ہو گئے ہوں گے، بعض زخمی ہوئے ہوں گے، یعنی فرانس بھی اس جنگ میں شامل ہے۔ یہ جو نیٹو ممالک ہے یہ بھی شامل ہے، پوری دنیا ان کی پوری تمام باطل طاقت ہے۔ IRGC کا کہنا ہے کہ پورے مشرق وسطیٰ میں 11,000 امریکی فوجی چھپے ہوئے ہیں، ان کی تلاش جاری ہے، جہاں کہیں بھی وہ مل جائیں گے ان کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ یہ فوجی کہاں چھپے ہیں؟ یہی ٹاورز میں، ہوٹلز میں، فوجی اڈوں میں، پورٹ میں، مختلف مقامات میں، ممکن ہے کسی شیخ کے گھر میں بھی ہو، کسی شیخ کے مہمان خانے میں بھی ہو، ان کو چھپا کر کے رکھا گیا ہو۔
تو ان کو پتا چلے گا، یہ تلاشی ابھیان جاری کیے ہوئے ہیں، ان کو جہاں کہیں بھی ملے گا ان کو یہ ہلاک کریں گے۔ آج جو میزائل مارے گئے، عماد ہے، قدر ہے، خیبر شکن ہے، یہ تمام میزائلوں سے حملہ کیے گئے ہیں۔ وہی 41ویں، 42ویں اور 43ویں لہر میں یہ حملے ہوئے ہیں۔ یو ایس ایس جرالڈ فورڈ ایک بحری جہاز ان کا آیا ہوا تھا، حیفا پورٹ کے پاس رکا ہوا تھا، یا بحر احمر میں بھی ان کو رکھا گیا تھا، اس میں آگ لگ گئی ہے۔ یو ایس ایس جرالڈ میں آگ لگ گئی ہے، کسی حملے میں آگ لگی ہے، حملہ کیا گیا ہوگا، وہ لوگ خود بخود تو آگ لگا نہیں سکتے ہیں، لہذا اس طرف سے کوئی حملہ ہوا ہوگا اور یو ایس ایس جرالڈ میں آگ لگ گئی ہے۔ یو ایس ایس ابراہم لنکن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تو بہت دور کہیں جا کر کے چھپا ہوا ہے اور وہ اس کی تلاش جاری ہے، اس پر بھی حملہ ہوا تھا اور وہ واپس امریکہ کی طرف بھاگ رہا ہے۔ اسی وجہ سے یو ایس ایس جارج بش کو واپس بھیجا جا رہا ہے، یعنی دوسرا جہاز بھیجا جا رہا۔ پہلا جو جہاز آیا تھا ابراہم لنکن، اس کو بھگا دیا گیا۔ اسرائیل میں 50 سے زائد لوگ زخمی ہوئے۔ الجلیل ایک جگہ ہے جس کو گلیلی بھی شاید کہا جاتا ہے، وہاں پر حملہ ہوا ہے، میزائل جا کر کے گرا ہے، عراق پر گرا ہے، تل ابیب میں، یروشلم میں، ان تمام جگہوں پر حملے ہوئے ہیں اور زبردست نقصانات اسرائیل کے ہوئے ہیں۔ حزب اللہ کی طرف سے بھی حملے جاری ہیں اور مالکیہ اڈے پر حملہ کیا۔ حزب اللہ تو بہت زبردست حملہ کر رہا ہے اور یہ جنگ جا کر کے، یہ میں ابھی سے پیشن گوئی کر رہا ہوں، بعد میں آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، یہ جنگ ایران کے ساتھ تو بند ہو جائے گی کیونکہ ایران بہت سخت جواب دے رہا ہے، بعد میں یہ جنگ جاری رہے گی حزب اللہ کے ساتھ اور امریکہ بھی ساتھ دے گا اور حزب اللہ کو پریشان کیا جائے گا۔ لبنان کے کچھ اور حصوں پر یہ ابھی قبضہ کر لیں گے، کوئی بات نہیں، کر لیجئے، لیکن خاتمہ تو یقینی ہے اور وہ خاتمہ جیسا کہ احادیث میں آیا ہے اور جیسا کہ حالات بتا رہے ہیں کہ اب مشرق وسطیٰ کا سپر پاور بن کر، ویسے سپر پاور ہے ہی لیکن سپر پاور بن کر عملی طور پر ابھر جائے گا ایران۔ ایران نے بار بار یہ کہا، وہ خامنئی نے، مجتبی خامنئی نے یہ کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے جو ہمارے قریبی جوار میں رہنے والے جو دوست سنی مسلم ممالک ہیں، ان کو چاہیے کہ اب امریکہ کو یہاں سے بھگائیں اور امریکہ کے اڈوں کو خالی کروائیں اور امریکہ سے خود آزادی حاصل کریں۔ انہوں نے اس بات کی التجا کیا ہے، انہوں نے اس بات کی درخواست کیا ہے ان سنی ممالک سے۔ سنی ممالک کے سلسلے میں یہ بات اب سامنے آ رہی ہے کہ یہ رسیا کی طرف اور چائنا کی طرف اپنے رجحانات کو بڑھا رہے ہیں اور امریکہ کے چنگل سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بہت مشکل ترین ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ آہستہ آہستہ ایسے حالات بن جائیں کہ یہ امریکہ کے چنگل سے نکلیں اور امریکہ کے چنگل سے نکل کر ایک آزاد ماحول میں رہ کر کے اپنی آزاد فوج اور آزاد ویدیش نیتی اور آزاد اپنی تمام تیاریاں کرنے کی کوشش کریں، چونکہ حالات اس طرف بڑھنے کے لیے بہت تیزی سے تیار ہے اور حالات اس طرف اس لیے بھی بڑھ رہے ہیں کہ قرآن و حدیث میں ان باتوں کے ہونے کی طرف اشارہ آیا ہے۔ السلام علیکم۔